بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، زنا کے قریب بھی مت جائیے. اب سنیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب مت جائیے، اس لیے کہ بری چیز ہے، بے حیائی کی چیز ہے اور برا راستہ ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے. برائی کی زنا کے قریب جانے کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ زنا کرنا، دوسرا یہ کہ زنا سے پہلے کے جو لوازمات ہے وہ کرنا. واٹس ایپ پر غلط SMS بھیجنا، غلط تصویریں دیکھنا، غلط باتیں کرنا، کسی لڑکی سے یا مرد سے عشق کی باتیں کرنا، یہ زنا کا قرب ہے. خوشبو کسی کو بھیجنا، کسی نامحرم عورت کو کسی نامحرم مرد سے باتیں کرنا، کسی جگہ بلانا، یہ قرب ہے زنا کا. اس سے آدمی زنا کے قریب ہوتا ہے. اس کے لیے قریب جانے سے بھی منع کیا، اس لیے کہ اس کے نتائج بعض اوقات پورے قبیلوں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں. فتنے، چوری، ڈاکہ، قتل کی جتنی کثرت آج دنیا میں بڑھ گئی ہے، اس کے حالات کی تحقیق کی جائے تو آدھے سے زیادہ واقعات کا سبب کوئی عورت اور مرد نکلتے ہیں جو اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. اس لیے اس جرم کی سزا بھی بہت سخت رکھی ہے، بہت سخت، کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو قتل ہی کر دو اگر اسلامی حکومت ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی. یہ ساری تفسیر معارف القرآن جلد 5 صفحہ 475 سے لی ہے. اور ایک بات کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، ڈر کے کہتا ہوں، ڈر کے، جو شوافی علماء نے لکھا ہے کہ زنا ایک قسم کا قرضہ ہے. اگر کسی نے بھی زنا کیا کسی لڑکی کے ساتھ تو اس کی اولاد میں بھی زنا ہوگا. یہ امام شافعی نے لکھا ہے. یہ معارف القرآن میں ڈھونڈنا، یہ اوپر کی کتابوں میں لکھا ہے، بڑے لوگوں نے لکھی ہے یہ چیزیں، کہ کسی نے بھی کسی کے ساتھ زنا کیا تو وہ قرضہ ہے، اس کی نسل میں اس کو قرضہ چکانا پڑے گا. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. غلطی ہو گئی، فوراً معافی مانگیے. اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ چوک ہو گئی تو مجھے معاف کر دے. وہ قادر مطلق ہے، وہ معاف کر دے گا. لیکن سخت جرم ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم حسن فروجنا. یہ بھی کتابوں میں دعا آتی ہے کہ اللہ ہماری شرمگاہوں کو پاک صاف بنا دے. شرمگاہیں پاک صاف ہوں گی تو نسل بھی پاک صاف ہوگی. شرمگاہیں اگر پاک صاف نہیں ہوں گی تو نسل کے اندر بھی کیڑے پیدا ہوں گے. اللہ تعالی ہر فرد امت کی زنا سے پوری حفاظت فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما اور حرام بستروں سے اس امت کی تو پوری حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین.